अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। आज जरा बात करते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम की गई और अब इसके जो असरात आ रहे हैं उन असरात के ऊपर जरा बात करेंगे। खास तौर पे अब जो नए चीफ जस्टिस का एक तकर्रुर होने जा रहा है, ये जो प्रोसेस है ये कितना अहम हो चुका है और इसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ इसके बाद सूरत हाल बनेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जरा बात करते हैं जो वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब है, उन्होंने कहा कि कमेटी ने 3 जजेस के नाम पे गौर किया और बिल आखिर कमेटी ने जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के नाम को सिलेक्ट किया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने भी जो समरी उनको दी गई उसके ऊपर दस्तखत कर दिया और जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से होगी, जिसकी मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत जो होगी वो 3 साल की होगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस के तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और अब ये बात तकरीबन ये कहा जा सकता है 98% तय है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब 98% में क्यों कह रहा हूं, 2% का मार्जिन कहां पे है, ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इसकी बात करूंगा। लेकिन सर इसके एक असरात, ये जो बात करें तो असरात क्या हो रहे हैं, इसके असरात होने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो अदलिया है वो एक ऐसी हिजानिक कैफियत में है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन से मुकदमात सुने जाएंगे, कौन से मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई इसको समझने में, क्योंकि इतनी उजलत में किया गया ना प्रोसेस, आमतौर पर जब इस तरह की तरामीम होती हैं उसके ऊपर बहस होती है, महीनों तक डेलिब्रेशंस होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, मुख्तलिफ लोगों का, माहिरीन का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, फिर पूरे सिस्टम को बताया जाता है कि ये तरामीम हो रही है और उसके बाद इस तरमीम की रोशनी में इस तरीके से जो सूरत हाल है, जो कार्रवाई है वो आगे चलेगी। लेकिन क्योंकि रात की तारीकी में तरमीम हुई और इसके बाद इसके मुसवदे में क्या था वही किसी को नहीं पता था, जो मुसवदा कमेटी में पेश हुआ, जो मुसवदा पास हुआ उसके बारे में भी भाव है कि क्या दोनों ही सेम थे या दोनों में कोई डिसिमिलैरिटीज थी, इसके बारे में नहीं पता। कुछ इस तरह की चीजें भी निकल के सामने आई हैं कि जो नुकात दिए गए थे वो सरे नौ तरतीब हो गए, नए तरीके से नजर आ रहे हैं जो फाइनल जो गैजेट नोटिफिकेशन आया उसमें। बहरहाल कराची में इसका एक असर देखने में आया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट इस वक्त अपनी तमाम तर जो सूरत हाल है, जो अहम तरीन आईनी मामला की प्रोसीडिंग्स उसको रोक चुका है। इसकी एक बड़ी मिसाल जो मेयर कराची का इंतखाब हुआ, जिसके ऊपर काफी अरसे से मामला चल रहे थे और मेयर कराची का इंतखाब खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान का माशी हब कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है, जिसका पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा किरदार है, उसका मेयर कौन होगा, उसका मेयर का जो सिलेक्शन हुआ वो आईनी तौर पर हुआ या गैर आईनी हुआ, ये मामला अब हल नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसके ऊपर इतने अरसे तक सारी कार्रवाई हुई और अब ये कार्रवाई रोक दी गई है, क्योंकि जो मौजूद जजेस साहिबान हैं उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल है वो अभी वाज़ेह नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट ने जो मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ की जो दरख्वास्त थी उसको उस समाअत को मुलतवी कर दिया, क्योंकि सूबाई असम्बली करारदाद जब तक मंजूर नहीं हो जाती तब तक बेंचेस मामूल के मुताबिक काम नहीं कर सकते, ये कहना था चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी जाए, और ये आइंदा हफ्ता मैं कम बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर कोशिश ये थी कि कम से कम 1 महीने तक ये समाअत मुलतवी हो जाती। यानी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसने अपने असरात, अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब होने क्या जा रहा है, जो मैंने पहले बात की कि 98% जस्टिस याह्या आफरीदी साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, 2% की गुंजाइश है। ये 2% की गुंजाइश क्यों है? जैसे याह्या आफरीदी साहब की जो एज है, अगर मैं ये तस्वुर कर लूं कि आज जैसे याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो जैसे याह्या आफरीदी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल की होगी चीफ जस्टिस के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वंस यू आर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके बाद आप एक नॉर्मल जज के तौर पर तो काम नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, एक आईनी नुक्ता है ये भी। लेकिन याह्या आफरीदी साहब की जो टोटल अभी जो टाइम पीरियड बनता है वो तकरीबन 8 साल का बनता है। यानी कि अगर आज 2 चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं, कोई और भी बन जाता है, समझे मंसूर अली शाह साहब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, 3 साल अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो सेकंड सीनियर जज हैं वो बन जाते तो 6 साल की मुलाजमत हो जाती। और फिर अगर याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते तो उनको ज्यादा बड़ा एडवांटेज होता, बिकॉज शायद उन्हें 1 साल और उसमें टाइम मिल जाता अपने इस एज ए कैरियर एज ए जज के तौर पे।
لیکن اب کیونکہ جب یہ ہو جائے گا تو کیا یحییٰ آفریدی صاحب اس بات کو قبول کریں گے کہ وہ 8 سال کی بجائے 3 سال ہی اپنی سروس دے کے ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں؟ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب دیکھ رہے ہوں گے. دوسری جانب اس وقت وکلا کا بڑا پریشر ہے. وکلا جو اشارہ دے رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. وکلا تحریک ایک طرف زور پکڑ رہی ہے, دوسری جانب سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے. تو کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ حلف قبول کریں گے, حلف نامہ لیں گے؟ ٹیکنیکلی جو صورتحال نظر آتی ہے وہ تو لے لیں گے, کیونکہ عام طور پہ اس طرح کے فیصلے بغیر ڈیلیبریشن کے, بغیر بات چیت کے نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, آفیشلی اس طرح کے معاملات پہ گفتگو ہو نہیں سکتی تھی, اور احسن اقبال صاحب نے تو کہہ بھی دیا, اور انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں جس چیف جسٹس کی ضرورت تھی ہم اسے لے آئے ہیں. یہ احسن اقبال صاحب کس حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں مجھے پتا کہ کس حوالے سے چیف جسٹس کس طرح کی ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ فٹنس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. کون سی فٹنس کی بات کر رہے ہیں؟ فزیکل فٹنس کی بات کر رہے ہیں, مینٹل فٹنس کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جج اس وقت جو بینچ میں بیٹھا ہے وہ فٹ ہی نہیں ہے تو وہ بطور جج بھی کیسے بیٹھا, یہ ایک دوسرا سوال ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا ابھی کیریئر میں کچھ وقت ہے. کیا وہ ریٹائرمنٹ لیں گے یا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے ایز ججز, ایز سینئر ججز؟ اور اگر وہ ایز سینئر وہاں پہ موجود ہوں گے اور یحییٰ آفریدی صاحب ایز چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو پھر کیا سیناریو ہوتا ہے؟ میں اس پہ کلیئر اس وقت نہیں ہوں. اگر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب دونوں ہی اس وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس فیصلے کے بعد تو پھر ایک اور کھلا ہوگا اور اس کو پر کرنا پڑے گا, اور پھر ایک اور پروسیس ہوگا کیونکہ آپ کی جو سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے وہ مکمل نہیں ہوگی, اس کا ایک پروسیس ہوگا. اب یحییٰ آفریدی صاحب کیا ایک ایسا اقدام کریں گے جس کے بعد آلریڈی یہ جو صورتحال متنازع ہو جائے؟ آپ کو یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب تقرری ہو رہی تھی تو بہت زیادہ لوگ اس فیور میں تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ماضی میں ہوا وہ شاید صحیح ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہے. لیکن جب ان کی تقرری کی گئی تو ارلی ایک نوٹیفیکیشن بھی دیا گیا, اس کے اوپر جو گورنمنٹ کا ایک رویہ تھا وہ شروع دن سے ایک ایسا تھا کہ اس نے پورے پروسیس کو متنازع بنا دیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسمبلی کے اجلاس میں بھی گئے, اور اس وقت جو گلزار احمد صاحب تھے, نہیں سوری, اس وقت جو چیف جسٹس تھے, ان کا نام بھول رہا ہوں, انہوں نے اس وقت اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا, اور وہ بڑا کھل کے سامنے آ رہا تھا کہ ایک صورتحال ہے جو نظر آ رہی ہے, کچھ ججز ایک طرف ہیں اور کچھ ججز ایک طرف ہیں. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں گئے, اس محفل میں گئے, اور ان کے تعلقات روابط اس وقت بھی حیا تھے, اور واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ حکومت کا نرم گوشہ ہے. اس پوری صورتحال نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہر فیصلے کو متنازع بنایا, اور اس ہر فیصلے کو ایک ٹیکنیکل لینس سے دیکھا جانے لگا کہ غالباً ان کا کوئی ٹلٹ ہے, اگر وہ صحیح بھی فیصلہ ہے یا جو بھی ہے, لیکن اس کو اسی لینس سے دیکھا جانے لگا. اب یحییٰ آفریدی صاحب کیا اس بات کو افورڈ کر سکیں گے؟ یہ دوسرا ایک بڑا معاملہ ہے. دوسری جانب جو حامد خان صاحب ہیں جو کہ وکلا کے ایک بڑے پینل کو لیڈ کرتے ہیں, انہوں نے بڑا کلیئر کہا, دو ٹوک بات کہی, فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے, یہ حامد خان صاحب نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ توقع ہے جیسے یحییٰ آفریدی اس نئی پیش رفت کو قبول نہیں کریں گے. اب حامد خان صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ایک پریشر ہے وکلا کا بھی, اور ایک چیف جسٹس جب اپنی بینچ پہ ہوتا ہے, جب اپنی کرسی پہ ہوتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ جو وکلا برادری ہے اور جو اس کے ساتھی ججز ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کرے. اور اس وقت اگر مبینہ طور پہ میں اپنی جو بات کہوں, جو میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں, اس وقت اگر سب سے بڑا جو گروپ ہے جو سپورٹ کر رہا ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو کر رہا ہے, کیونکہ سینیورٹی کا ایک معاملہ جو سال سے چلا آ رہا تھا, اس کو جس انداز سے تبدیل کیا گیا, قانون اور آئین کی تبدیلی کی کوئی منع نہیں ہے, اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے, ایڈیشن بھی کی جا سکتی ہے, لیکن دا وے اٹ واز ٹیکلڈ وہ ایک بڑا سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا, اجلت میں کیا گیا, اور پہلے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن روکا گیا, اور یہ بات تو حتمی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دینا چاہتی ہے حکومت. بہرحال اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سمجھتا ہوں کہ 2 ججز چھوڑ کے عدالت ایک ہونے جا رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سمجھتا ہوں کہ 2 ججز چھوڑ کے ساری عدلیہ ایک ہونے جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب؟ وہ دوسرا جج کون ہے یہ بھی ایک پھر وہ میرے خیال سے بتا ہی دیتے تو اچھا تھا, ہم بتاتے تو پھر یہاں پہ معاملات الگ ہو جاتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا. ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ ہماری فائنل کال ہوگی, ڈو اینڈ ڈائی ہوگا, سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پاکستان کو بند کر دیں گے. یہ سٹیٹمنٹ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے آ رہا ہے, جو کہ خود پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, یا پھر یہ زبانی جمع خرچ اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب نکلیں گے کے پی کے سے, اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر کسی سرنگ کے راستے واپس سے وہ کے پی کے واپس چلے جائیں گے, تشریف لے جائیں گے اور پشاور سے واپس سے نکلیں گے. یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. خیر معاملہ ڈیسائسو موڑ پہ آ چکا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. وکلا تحریک اپنے عروج پہ ہے اور وکلا کی ایک بڑی تعداد اس فیصلے کو لے کے اپنے خیالات کا اظہار کر چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وکلا تحریک اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی. ماضی میں جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو وکلا تحریک اٹھی اور بھرپور اٹھی اور اس نے بڑا کردار ادا کیا افتخار احمد چودھری کی بحالی کے حوالے سے, اور ثابت کیا کہ اگر وکلا ایک ہو جائیں تو یہ معاملہ ممکن ہے, کہا ایک ڈکٹیٹر کی حکومت کیوں نہ ہو. لیکن اس وقت مجھے نہیں لگ رہا, میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں کہ وکلا تحریک اٹھ سکتی ہے, کیونکہ جب کوئی تحریک چلتی ہے اس کے لیے 2 یا 3 معاملات ہوتے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس وقت, جو کہ ماضی میں غالباً ہمیں نظر آتی تھی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو چھوڑیں, اگر آپ یہ تحریک اٹھاتے ہیں تو غالباً ایک تاثر یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ ہو گئی ہے. کیا وکلا اس چیز کو برداشت کر سکیں گے یا اس وقت وکلا تحریک میں اتنا دم کم ہے؟ دوسرا, جب کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے, ایک پلان ہوتا ہے, ایک یونٹی ہوتی ہے اور فنڈنگ ہوتی ہے. یہ چاروں معاملات ہیں. کیا اس وقت وکلا اتنے منظم ہیں کہ جو کچھ حالیہ تاریخ میں ہوا, حالیہ دنوں میں ہوا, اس کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی پیش رفت کر سکیں, فنڈنگ کے معاملات کو مینج کر سکیں, پھر ڈنڈے کھا سکیں؟ اور اگر یحییٰ آفریدی صاحب خود حلف اٹھا ہی لیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اصل بات تب شروع ہوگی اگر یحییٰ آفریدی صاحب حلف ہی نہ اٹھائیں, اور یہ بہت آسانی سے, یہ آج عدلیہ کے اپنے اوپر سوال ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہتی ہے تو آج یحییٰ آفریدی صاحب اس دروازے کو کھلنے سے پہلے بند کر سکتے ہیں کہ وہ آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ حلف نہیں اٹھاتے. اور اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو ایونچولی گورنمنٹ کو منصور علی شاہ صاحب کے پاس یا جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ دونوں ججز اس وقت کسی بھی طور پہ گورنمنٹ کی چوائس نہیں, کیونکہ منیب اختر صاحب کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اتنے زیادہ ٹیکنیکلی اکوپڈ ہیں کہ انہوں نے جب کوئی معاملہ ہو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ, نو ifs and no buts, انہوں نے بڑا کلیئر ڈیسیجن دیا. منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو گورنمنٹ آلریڈی سمجھ چکی ہے کیونکہ ہم نے جتنا گند ڈال دیا ہے. اب منصور علی شاہ صاحب کو رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی, سب کچھ کیا گیا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی زیادہ سودمند ثابت ہوا یا ہوگا. ایونچولی گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن تھا, جیسے یحییٰ آفریدی صاحب, اور وہ بھی امیدوں کے اوپر ہے کہ غالباً وہ ہوں گے تو یہ نہ ہوگا, وہ ہوں گے تو وہ نہ ہوگا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بتا دوں, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ اس طرز کا عمل کر کے تاثر ضرور دے رہی ہے کہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن گیم ابھی کس کے ہاتھ میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں ذرا بات کریں گے جو بی این پی کے سینیٹر تھے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور سٹیٹمنٹ دے کے وہ واپس ہو گئی, اور زین قریشی صاحب آخر منحرف کیوں ہوئے, یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے بعد بات کریں گے. پروگرام میں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.